روایت میں ہے کہ یمن میں ایک قبیلہ آباد تھا جس کا سردار حاتم طائی تھا۔ حاتم طائی کی صحاوت سے دنیا کا کوئی آدمی جو واقف نہیں ہے۔ رسول اللہ کے زمانے میں کچھ لوگ جب قید ہو کر آئے اور نبی پاک کو یہ پتہ چلا کہ ان قیدیوں میں حاتم طائی کے قبیلے کی ایک خاتون بھی ہے، تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ خاتون کو رہا کر دیا جائے۔ خاتون کو جب رہائی کی نوید سنائی گئی تو اس نے یہ کہہ کر آزاد ہونے سے انکار کر دیا کہ میرے ساتھ قبیلے کے دوسرے افراد بھی ہیں۔ نبی کریم نے پورے قبیلے کو آزاد فرما دیا اور مال غنیمت بھی واپس کر دیا، ساتھ ساتھ اپنی طرف سے انعام و اکرام سے بھی نوازا۔ نہ صرف یہ کہ انعام و اکرام عطا فرمایا بلکہ بنفس نفیس سرحد تک چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے۔ حاتم طائی کی صحاوت کے ضمن میں ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے۔ روم کے بادشاہ کے دربار میں ایک دن حاتم طائی کی صحاوت کا تذکرہ تھا۔ ایک شخص نے بتایا کہ حاتم طائی کے پاس ایک بہترین عمدہ نسل کا گھوڑا ہے جو ہوا کی رفتار سے دوڑتا ہے، خوبصورت اتنا ہے کہ جو بھی اسے دیکھتا ہے اس کی تعریف میں رطب اللسان ہو جاتا ہے۔ حاتم طائی کی تعریف سن کر بادشاہ بولا، جب تک کسی آدمی کو آزمایا نہ جائے اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا ہلاک عقل و شعور ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، تم جاؤ اور حاتم طائی کی صحاوت کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرو اور کسی ایسی چیز کا مطالبہ کرو جس وہ اس کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی ہو۔ دربار میں ایک درباری نے کہا، حاتم طائی کے لیے سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ قیمتی سبا رفتار ایک گھوڑا ہے۔ بادشاہ کو درباری کی یہ بات پسند آئی اور اس نے وزیر سے کہا، تم خود حاتم طائی کے پاس جاؤ اور اس سے گھوڑا مانگ کر لے کر آؤ۔ اگر وہ گھوڑے کا اصرار کر دیتا ہے تو حاتم طائی یقیناً صحیح ہے۔ روم سے چلا ہوا یہ وفد منزلیں طے کرتا ہوا رات کے وقت حاتم طائی کے گھر پہنچا۔ جس وقت یہ وفد وہاں پہنچا موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ گپ اندھیرے میں بادلوں کی گرج ماحول کو خوفناک بنائے ہوئے تھی۔ ایسے خراب موسم میں گھر سے نکلنا بھی ممکن نہیں تھا۔ مہمانوں کی توازیہ کرنا اور امر محال اور مشکل تھا، لیکن حاتم طائی نے میزبانی کا حق ادا کیا اور مہمانوں کی توازیہ اور آرام و آسائش کا پورا انتظام کیا۔ دسترخوان پر لذیذ بنا ہوا گوشت کھا کر مہمان خوش ہوئے اور انہوں نے اپنے اندر سفر کی تھکان کی جگہ توانائی محسوس کی اور گہری نیند سو گئے۔ صبح کے وقت بارش تھم چکی تھی، فضا گرد و غبار سے صاف تھی، درخت دھلے ہوئے تھے، ہوا خنک آلودہ اور دل خشکن تھے۔ لگتا تھا آکسیجن نے گھونٹ گھونٹ اندر اتر رہی ہے۔ ناشتے کے دوران وزیر نے مہمان نوازی اور اظہار تشکر کے بعد اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ کہا، ہمارے بادشاہ کو آپ کے گھوڑے کے بارے میں کچھ بتایا گیا ہے۔ گھوڑے کی تعریف سن کر بادشاہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا گھوڑا اس کی خدمت میں پیش کر دیں۔ وزیر کی بات سن کر حاتم افسوس کے ساتھ ہاتھ ملنے لگا اور بہت افسردہ ہو کر بولا، اگر آپ گھوڑا ہی لینے آئے تھے تو یہ بات آتے ہی مجھے بتا دینی چاہیے تھی، لیکن اب میں مجبور ہوں اس لیے کہ میرا پیارا گھوڑا اس دنیا میں نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پوری رات طوفانی بارش برستی رہی۔ میرے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ چراگاہ یا گاؤں گوشت سے ضیافت کے لیے کوئی جانور منگا سکتا، لہٰذا میں نے گھوڑے کو ذبح کر دیا اور اس کا بنا ہوا گوشت دسترخوان کی زینت بن گیا۔ وزیر حاتم طائی کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ بادشاہ کو جب یہ سارا واقعہ سنایا گیا تو اس نے بھی حاتم طائی کی صحاوت کی تعریف کی۔ قبیلہ بنی طے کے سردار حاتم طائی کے بارے میں یوں رقم ہے کہ ایک بادشاہ نے حاتم طائی کی اتنی شہرت سنی کہ بادشاہ نے محسوس کیا کہ اس کی شہرت، اس کا نام اور اس کی عزت حاتم طائی سے کم ہے۔ بادشاہ کا دل بغض و انار اور حسد سے بھر گیا۔ اس کے دل میں یہ وسوسہ دھر آیا کہ جب تک حاتم زندہ ہے مجھے حاتم سے زیادہ عزت و شہرت نہیں ملے گی۔ تہذیبی ذہن کو استعمال کر کے اس نے ایک مفسد، چالاک، جنگ پسند، لالچی اور کینہ طرز طبیعت کے شخص کو اس بات پر مأمور کیا کہ وہ حاتم کو قتل کر کے اس کا سر لے آئے۔ دہشت گرد کرائے کا قاتل یہ رحم شخص اپنے ترکش کو تیروں سے بھر کر اور تیز دھار تلوار کو میان میں رکھ کر اس ملک کی طرف روانہ ہو گیا جہاں حاتم طائی رہتا تھا۔ حاتم طائی کے علاقے میں پہنچ کر اس شخص کے ایک خوش گفتار، خوش مزاج اور پرسکون شخص سے ملاقات ہوئی۔ یہ شخص کرائے کے قاتل کو مسافر سمجھ کر اپنے گھر لے گیا اور ایسی پیار اور خلوص سے اس کی توازیہ کی کہ کرائے کا قاتل اس کا گرویدہ ہو گیا۔ دوسرے دن مہمان نے جب رخصت ہونا چاہا تو خوش گفتار اور خوش اخلاق میزبان نے اصرار کیا کہ مہمان ابھی چند روز اور قیام کرے اور مزید خدمت کرنے کا موقع دے۔ کرائے کے قاتل کے دل میں میزبان کی تکریم اور بڑھ گئی۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک ضروری کام درپیش ہے، اس لیے میں زیادہ دن نہیں ٹھہر سکتا۔ میزبان نے کہا، آپ مجھے کام بتائیں، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ کرائے کے قاتل نے رازداری سے کہا کہ بادشاہ نے مجھے حاتم طائی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔
اس کے سر پر بڑا انعام مقرر کر دیا ہے۔ اگر آپ حاتم طائی کو جانتے ہیں تو مجھے اس کا پتہ بتا دیں۔ یہ سن کر میزبان مسکرایا اور ہندا پشانی کے ساتھ جھک کر کہا، میں حاتم طائی ہوں، آپ اپنا کام شوق سے پورا کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر یہ کام اس وقت نہ ہوا تو لوگ مزاحمت کریں گے اور آپ انعام سے محروم رہ جائیں گے۔ حاتم کی یہ بات سن کر کرائے کا قاتل دہشت گرد اپنے میزبان کے پیروں میں گر گیا۔ اس نے اپنی تلوار اور تیزوں سے بھرا ہوا ترکش پھینک دیا اور کہا کہ ایسے معزز سردار کے جسم پر پھول مارنا بھی گناہ عظیم ہے۔ صحابت کے بارے میں ایک مجلس میں نبی کریم قلندر بابا اولیاء نے فرمایا کہ ایک شخص اللہ کے رسول کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے شہد چاہیے۔ نبی اکرم نے فرمایا، عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ جب یہ شخص حضرت عثمان کی خدمت میں پہنچا تو وہاں بہت سارے اونٹ بیٹھے ہوئے تھے۔ گیہوں کی بوریاں لادی جا رہی تھیں۔ ایک بوری کا منہ کھل کر چند کلو گیہوں زمین پر گر گیا۔ حضرت عثمان نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے اپنے ملازم سے باز پرس کی اور اس کو ڈانٹا ڈپٹا کہ یہ گیہوں زمین پر کیوں گرا ہے۔ مذکورہ یہ شخص یہ دیکھ کر واپس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شہد چاہیے۔ حضور نے پھر یہی ارشاد فرمایا، عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ اس نے ساری ردات سنا دی۔ رسول نے فرمایا، تم جاؤ تو صحیح، تم جا کر شہد مانگو تو۔ یہ شخص دوبارہ حضرت عثمان کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے ملازم سے شہد مانگا۔ ملازم نے حضرت عثمان سے کہا، اس آدمی کو شہد چاہیے۔ حضرت عثمان نے فرمایا، اسے شہد دے دو۔ ملازم نے برتن مانگا۔ مذکورہ شخص نے کہا، میرے پاس برتن نہیں۔ ملازم نے پھر حضرت عثمان سے عرض کیا، حضور اس کے پاس شہد لینے کے لیے برتن نہیں ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا، شہد کا کھپا اٹھا دو۔ ایک کھپے میں تقریباً 1.5 کنستر شہد آتا ہے۔ سائل نے کہا، میں کمزور آدمی ہوں، اتنا زیادہ وزن نہیں اٹھا سکتا۔ ملازم پھر حضرت عثمان کے پاس پہنچا اور عرض کیا، ایک کھپا اٹھانا سائل کے لیے ممکن نہیں۔ حضرت عثمان کو ملازم کی بار بار مداخلت پسند نہیں آئی۔ ذرا تیز لہجے میں فرمایا، اونٹ پر لاد کر دے دو، اور سائل اونٹ پر شہد لے کر چلا گیا۔ یہ واقعہ بیان کر کے حضرت قلندر بابا اولیاء نے فرمایا کہ مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ ہر مسلمان دولت مند بننا چاہتا ہے، لیکن کوئی آدمی حضرت عثمان کے طرز عمل کو اختیار نہیں کرنا چاہتا۔ قلندر بابا اولیاء فرماتے ہیں، یہ پیغمبرانہ اوصاف یا پیغمبرانہ طرز فکر جب بندے کے اندر متحرک ہو جائے تو وہ دیکھ لیتا ہے کہ کوئی شے براہ راست موجود نہیں۔ ہر چیز کا وجود اللہ کی حاکمیت پر ہے۔ سارے جہانوں کا بادشاہ اللہ ہے۔ انسان جس طرز فکر کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو شرط یہ ہے کہ اس طرز فکر کے حامل لوگوں کی قربت میسر آ جائے۔ مگر ہم شیطان سے قربت کے گوکر ہیں تو شیطان کے اوصاف پسند کریں گے، اور اگر ہم رحمان سے قریب ہونا چاہیں تو رحمان کی صفات اختیار کریں گے۔ شیطان دور، تعصب، حقارت، کبر و نحوت اور خود نمائی کا پیکر ہے۔ رحمان محبت، اثار و خلوص، عفو و درگزر، سخاوت اور خدمت خلق کا نوری تمثل ہے۔ اگر آپ اپنے خالق سے متعارف ہو کر اس کی قربت اختیار کر کے کائنات میں ممتاز ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کی مخلوق کی خدمت کیجیے۔ بلا شبہ محبت رکھنے والے لوگ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اور دوست پر دوست کی ہمیشہ نوازشات ہوتی ہیں۔